جناب محمد ثقلین قدسی صاحب، ان سے درخواست کروں گا تشریف لائیں، بارگاہ امامت میں فضائل و مصائب شہداء کربلا بیان فرمائیں۔ 3 نعروں سے استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر! مولا علی کے خالق کا نام ہے، علی بہت بلند ہے اور اس کا آقا اس سے بہت زیادہ بلند ہے۔ نعرہ تکبیر! باہر تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، نعرہ رسالت! دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی تمناؤں کی برآمدی کے لیے نعرہ حیدری! خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات! اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کریے، ایک مرتبہ آواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے حضرت حجت علیہ السلام صلوات! سلامتی علماء اکرام، ذاکرین عظام، مومنین و مومنات بآواز بلند صلوات! اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ صلوات کے بارے میں آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے ایک حدیث سناتا جاؤں۔ حدیث میں ہے کہ شہد کی مکھی مختلف پھولوں پہ جاتی ہے، مختلف پھلوں پہ جاتی ہے اور وہاں سے رس چوس کے لے آتی ہے، لیکن جب تک وہ محمد و آل محمد پہ درود نہیں بھیجتی اس وقت تک اس رس میں مٹھاس پیدا نہیں ہوتی۔ تو صلوات کا پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے، جب بھی پڑھیں اس کو عبادت سمجھ کر پڑھیں، اپنے لیے کوئی مشکل اور زحمت سمجھ کر نہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی سمک السماء وندب عبادہ الی الدعاء، الصلاة والسلام علی من قدمہ فی الاصطفاء محمد خاتم الانبیاء وعلى آلہ الطیبین الطاہرین مصابیح الدجا سیما علی قائمہم خاتم الأوصیاء، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ ہوا عبادہ۔ مختصر وقت ہے اور کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر ذکر مصائب جو آج کی مجلس کے مخصوص مصائب ہیں آپ کے سامنے سید الانبیاء سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی ایک حدیث تلاوت کی ہے جس میں فرماتے ہیں زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اے لوگو اپنی مجلسوں کو، اپنی محافل کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ذکرہ ذکری، اس کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر اللہ ہوا عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ بات یہاں پہ یہ کرنا ضروری ہے کہ مجلس سے مراد یہ مجلس نہیں جو ہم بیٹھے ہیں مجلس، یہ بھی مجلس ہے اور امام سے منسوب ہے۔ ہر وہ مجلس جہاں پہ 2-4 آدمی بیٹھے ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں تو اس کو بھی مجلس کہتے ہیں، کسی بیٹھک پہ بیٹھے ہوں تو بھی، کسی گلی میں بیٹھے ہوں تو بھی مجلس۔ اب ہو سکتا ہے وہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور مولا نے بھی جب فرمایا کہ تمہاری مجلس، تو یہ نہیں کہا کہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو، چاہے تم قرآن پڑھ رہے ہو، چاہے کوئی ایسی گفتگو کر رہے ہو جو نازیبہ گفتگو ہے۔ فرما رہے ہیں ہر قسم کی محفل میں، چاہے قرآن والی تلاوت والی محفل ہی کیوں نہ ہو، چاہے پاکیزہ محفل ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو زینت دینا چاہتے ہو تو اس کو زینت اس وقت ملے گی جب علی کا ذکر ہوگا۔ اس محفل کو زینت تب ملے گی جب میرے بھائی علی کا ذکر ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کوئی عام ذکر نہیں، ذکرہ ذکری، اس کا ذکر تو میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر اللہ ہوا عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ رسول نے فرمایا کہ ایک تو ذکر علی سے فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تمہاری محفل کو زینت ملے گی، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کا ذکر بھی ہوگا اور رسول کا ذکر بھی ہوگا۔ ذکر ایک ہے اور فائدے 3 ہیں، اللہ کا بھی ذکر ہے، رسول کا ذکر بھی ہے، اور زینت بھی محفل کو مل رہی ہے، اور عبادت بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ بات صرف رسول نے نہیں کی، حدیث ہی وہ کون سی ہے جس کی تصدیق قرآن نہ کرے؟ دور جانے کی ضرورت نہیں، قرآن کی ابتدائی آیات کو پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا اللہ اور معبود ہے، اس کی طرف تمام تعریفیں لوٹتی ہیں۔ چاہے کسی ذاکر کی تعریف کریں تو بھی اللہ کی تعریف، کسی مولوی کی تعریف کریں تو بھی اللہ کی تعریف، کسی مکان کی تعریف کریں تو بھی اللہ کی تعریف، کسی امام برگاہ کی تعریف کریں تو بھی اللہ کی تعریف، کسی مسجد کی تعریف کریں تو بھی اللہ کی تعریف۔ ممکن ہے آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ایسا کیوں کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی مسجد یا امام بارگاہ کی خوبصورتی کی وجہ سے تعریف کی جا رہی ہے تو اس کی تعریف نہیں بلکہ تعریف اس کی ہے جس نے اس کو خوبصورت ہاتھوں سے اور خوبصورت عقل و مہارت سے بنایا ہے، وہ ہے اس کا معمار، مستری۔ اور مستری کو عقل کس نے عطا کی ہے؟ جو تمام کائنات کا خالق ہے۔ اب اس مستری کی تعریف نہیں بلکہ خالق کائنات کی تعریف ہے۔ اسی طرح کسی بھی شخص کی تعریف ہے تو اللہ کی تعریف ہے، اور اسی وجہ سے رسول نے بھی کہا اور آج میں بھی کہہ رہا ہوں اور ساری کائنات کو یہ کہنا چاہیے کہ علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اس وجہ سے مصطفیٰ کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، اس وجہ سے علی اور مصطفیٰ کا، مرتضیٰ اور مصطفیٰ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اس وجہ سے ہے کہ اس کو مصطفیٰ بنایا کس نے ہے؟ مصطفیٰ کو مصطفیٰ بنایا کس نے ہے؟ مصطفیٰ بنایا اس نے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ اب مصطفیٰ کو جو بھی
فضیلتیں حاصل ہیں اس اللہ کی وجہ سے ہیں۔ جب مصطفیٰ کی تعریف کی جائے گی تو مصطفیٰ کی تعریف تو ہوگی، ساتھ اللہ کی تعریف بھی ہوگی۔ اور اس طرح جب علی مرتضیٰ کی تعریف کی جائے تو صرف اس مولا علی مرتضیٰ کی تعریف نہیں بلکہ مصطفیٰ کی تعریف بھی ہے اور اللہ کی تعریف بھی ہے۔ مصطفیٰ کی تعریف اس وجہ سے ہے کہ علی کو یہ بلندیاں حاصل اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہ ہمیشہ رسول کا تابعدار رہا، رسول کی اطاعت کی وجہ سے اس کو بلندیاں حاصل ہوئیں، اور جو بھی یہ توفیق حاصل ہوئی وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ذکر مولا علی آج میں بھی کرتا ہوں، میں بھی ایک ذاکر ہوں، اور میں سے پہلے بھی ایک ذاکر پڑھ رہے تھے، ان سے پہلے بھی ایک ذاکر پڑھ رہے تھے، اور بہت سارے اس محفل میں اس کے علاوہ بھی ذاکر ہیں، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے ذاکر مولا علی ہونا۔ لیکن اس کائنات میں سب سے پہلے ذاکر مولا کے رسول اکرم ہیں، جنہوں نے ایک جگہ پہ نہیں مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں مولا علی کی ذاکری کی ہے۔ کبھی فرمایا کہ ذکرہ ذکری، اس کا ذکر میرا ہے، اور کبھی کہا کہ لوگوں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت کرے، اس کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور کبھی کہہ رہے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادہ۔ اب رسول ہیں، قیامت تک آنے والے حالات کو جانتے ہیں کہ آج کچھ لوگ موجود ہیں جو چہرہ علی کو دیکھ کر عبادت کر لیتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب ان کو یہ منور چہرہ میسر نہ ہوگا تو ان کو محروم نہ رکھا جائے اس عبادت سے۔ تو فرماتے ہیں جو رسول کے بھائی کی زیارت نہ کر سکے، ذکر علی عبادہ، اگر اس کا ذکر بھی کرے گا تو بھی عبادت کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اور پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ زمانے آئیں گے، زمانوں کے ساتھ ساتھ حکمران بھی آئیں گے، مصائب بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی۔ ہو سکتا ہے ہمارے ماننے والوں کو، ہمارے ساتھ محبت رکھنے والوں کو علی کا ذکر کرنے سے روکا جائے، مشکلات پیش آئیں، سزائیں ہوں اور علی کا ذکر نہ کر سکیں، تو فرماتے ہیں حب علی عبادہ، اگر ذکر نہیں کر سکتے تو صرف دل میں اگر علی کی محبت رکھتے ہو تو بھی عبادت کر رہے ہو۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، محمد بلند صلوات۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ مثلا پانی انسانی زندگی کا لازمی جزو ہے، پانی کے بغیر زندگی باقی نہیں رہ سکتی، لیکن پانی کا وجود اس کے چند وجود ہیں۔ وجود قطبی یعنی اس کو لکھنا، اور بھی بہت سارے وجود ہیں لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا۔ وجود ذہنی ہے، ذہن میں رکھنا اس کو۔ ایک وجود خارجی ہے جو میرے سامنے پانی موجود ہے، اس کو وجود خارجی کہا جاتا ہے۔ تو وجود قطبی ہے، ذہنی ہے، خارجی ہے، مختلف وجود ہیں، لیکن اس پانی کو
اگر میں زبان سے پانی 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 10 دفعہ کیا 1 کروڑ دفعہ بھی کہہ دوں تو میری پیاس اس وقت بجھے گی جب پانی پیوں گا، اس سے پہلے پیاس نہیں بجھ سکتی۔ اور اگر مجھے پیاس لگی ہو تو میں پیاس پانی کروڑ دفعہ لکھ دوں تو بھی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ اور پانی کے 1 کروڑ گلاس میرے سامنے رکھ دیے جائیں تو بھی میری پیاس نہیں بجھ سکتی جب تک اس پانی کو میں پیوں گا نہیں۔ یعنی اس کا وجود بہت سارے ہیں، لیکن اس کا صرف ایک وجود جو خارجی اور حقیقی وجود ہے، وہ وجود میرے لیے فائدہ مند ہے، اور اس وقت فائدہ مند ہے جب میں اپنے ہاتھوں سے اس کو اپنے لبوں سے لگاؤں گا اور اس کو اپنے اندر پیوں گا، تب میرے لیے یہ پانی فائدہ مند ثابت ہوگا، میری زندگی کا جزء بنے گا اور میری زندگی کے لیے بقا بنے گا۔ لیکن مولا علی وہ ہستی ہیں، اگر ان کا نام لکھا جائے تو بھی عبادت، اگر ان کا نام لکھا جائے تو بھی عبادت، ان کا ذکر کیا جائے تو بھی عبادت، ان کو دل میں یاد کیا جائے تو بھی عبادت، ان کے چہرے کی زیارت کی جائے تو بھی عبادت۔ گویا علی وہ ہیں جس کے تمام وجود ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ مولا علی وہ ہستی ہیں جن کے تمام وجود ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اور مولا علی کے ذاکر، میں نے کہا سب سے پہلے ذاکر مولا رسول اکرم ہیں جو اس کائنات کے سردار ہیں، اور پھر رسول کے بعد مختلف اصحاب مولا علی کے ذاکر رہے ہیں۔ یہ بھی ہم پر الزام ہے کہ ہم صحابیوں کو نہیں مانتے، جبکہ ہم صحابیوں کو بہت اچھی طرح مانتے ہیں۔ ہم صحابیوں کو مانتے ہیں، صحابیوں کے ہم غلام ہیں، لیکن صرف ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم ہر اس صحابی کے غلام ہیں جس کے کردار سے رسول کے ساتھ وفا کی خوشبو محسوس ہو۔ ہمیں ناموں سے کوئی مطلب نہیں کہ کس کا کیا نام ہے، ہم تو ہر اس کے غلام ہیں جو رسول کا غلام ہے، جو رسول کا وفادار ہے۔ جس نے رسول کے ساتھ وفا کی وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے، چاہے وہ سلمان ہو، چاہے ابو ذر ہو، چاہے مقداد ہو، چاہے عمار ہو، اس وجہ سے کہ وہ رسول کا غلام ہے۔ تو ان غلاموں میں سے ایک غلام ہے جس کا نام ہے ابو ذر غفاری۔ اس نے رسول سے سنا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب یہ اس کا وطیرہ ہے، اس کی عادت ہے، اس کی سنت ہے کہ جب بھی گھر سے نکلتا ہے ہر وقت مولا علی کے فضائل کی حدیثیں پڑھتا ہے، کبھی کعبے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کعبے کے پردے کو پکڑتا ہے، دیوار کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، کہتا ہے لوگو آنا جندب ابن جنادہ، ان کا نام ہے جندب، ابو ذر کنیت ہے، کہتے ہیں آنا جندب ابن جنادہ، میں جندب ابن جنادہ ہوں، انا صاحب رسول اللہ، میں رسول کا صحابی ہوں، سمعت رسول اللہ، میں نے رسول سے سنا، میں جندب ابن جنادہ ہوں، میں رسول کا صحابی ہوں، میں نے رسول سے سنا علی خیر البشر، علی سب سے بہترین انسان ہے، من ابا فقد کفر، جو اس بات کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ ایک جگہ پہ نہیں، مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں یہی حدیث تلاوت کرتے ہیں کہ علی خیر البشر من ابا فقد کفر۔ بس کچھ لوگ جو ہیں دشمن اہل بیت ہیں، ان کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے حاکم شام کو لکھا کہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہے، اس نے کہا میرے پاس بھیج دو۔ اب حاکم شام دشمن اہل بیت ہے، دشمن مولا ہے،
لیکن وہاں پہ بھی ابو ذر غفاری نے ایسی جرت کے ساتھ ایسا جہاد رکھا کہ وہاں پہ بھی مولا کے فضائل پڑھے. آخر وہ بھی مجبور ہوا. اس نے کہا ابو ذر غفاری کو واپس بلا لو, مجھ سے بھی یہ برداشت نہیں ہوتا, اس کو واپس بلا لو, مجھ سے بھی یہ برداشت نہیں ہوتا. واپس آ گئے. ربضہ کی طرف وطن بدر کر دیا گیا, وہاں پہ شہادت ہو گئی, لیکن ذکر مولا علی کو نہ چھوڑا, ذکر مولا علی کو نہ چھوڑا. اب حضرت عمار نے جب شہادت کی خبر سنی, اسی ملعون کے دربار میں جناب عمار نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے کہا اے عمار, تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اپنے کیے پر نادم اور پریشان ہوں؟ مجھے کوئی پشیمانی نہیں. تو ابو ذر غفاری کے ساتھ حمایت کا مظاہرہ کر رہا ہے, اگر تو نے اس کو باقی رکھا تو تجھے بھی وطن بدر کر دوں گا. تو جناب عمار نے دو جملے کہے, اگر آپ غور سے سنیں گے تو بڑا لطف اٹھائیں گے. تو جناب عمار کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرے اندر یہ جرت نہیں کہ عمار کو تو وطن بدر کر سکے. اور فرماتے ہیں فرض کیا اگر تو اس میں کامیاب ہو جائے, اگر تو اس میں کامیاب ہو جائے تو میں عمار تیرے جیسے بندے کے پاس ٹھہرنے سے زیادہ بھیڑیوں اور خنزیروں جو نجس مخلوق ہے ان کے پاس رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں تیرے پاس رہنے سے, کیونکہ وہ دشمن علی نہیں, تو دشمن علی ہے, تو دشمن علی ہے. تو یہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں, یہ حضرت عمار ہیں جو صحابی رسول ہیں, اور ہم ان کے غلام ہیں, ہم صحابیوں کو مانتے ہیں. اسی دربار میں جناب ابو ذر غفاری کی زندگی کا واقعہ ہے. انہوں نے ایک حدیث پڑھی, میں حدیث یہاں نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ بعض چیزیں جو آپ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی تو صاحب کو تکلیف ہوئی, جو اس وقت کے حاکم تھے, حاکم مدینہ. کہنے لگا اے ابو ذر غفاری, یہ حدیث اگر کسی نے تصدیق کی پھر تو ٹھیک ہے, اگر صحابیوں میں سے اس بات کی تصدیق کسی نے نہ کی تو میں تجھے سخت سزا دوں گا. جب پوچھا گیا تو صاحب نے کہا جی یہ حدیث تو ہم نے کبھی بھی نہیں سنی. آپ سزا کے لیے تیاری ہو گئی. تو جناب ابو ذر غفاری نے کہا آپ پہلے میری ایک خواہش پوچھ لیں. انہوں نے کہا بتائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ جناب ابو الحسن کو بلا لیں, اگر وہ میری بات کی تردید کریں تو جو مرضی وہ سزا دیں, اور اگر تصدیق کریں تو پھر آپ کو مجھے معاف کرنا ہوگا. جناب ابو الحسن آئے. تو جناب ابو الحسن مولا امیر نے جو طریقہ اپنایا ہے وہاں پہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ حدیث میں نے سنی ہے رسول سے اور ابو ذر غفاری سچ کہہ رہا ہے. ایک طریقہ کار جو ہوتا ہے بات کا. پوچھا گیا مولا یہ حدیث بیان کرتا ہے ابو ذر, تو کیا یہ حدیث آپ نے بھی سنی ہے یا نہیں سنی؟ اب سوال تو یہ ہے کہ یہ حدیث آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی. تو مولا فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری سچ کہتا ہے, ابو ذر غفاری سچ کہتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے یا نہیں سنی. یہ تو ہو بھی نہیں سکتا کہ مولا نے حدیث نہ سنی ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا تو ہمیشہ رسول پاک کے قریب رہتے تھے, دور تو کبھی ہوئے ہی نہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے حدیث نہ سنی ہو, حدیث تو ضرور سنی ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر غفاری سچ کہتا ہے. اس نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ابو ذر غفاری سچ کہتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے رسول سے ہی سنا ہے, میں نے رسول سے ہی سنا ہے کہ اس زمین نے کسی کو اٹھایا نہیں, اس آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا ہو. اس زمین نے کسی کو اٹھایا نہیں اور آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا ہو. تو یہ ذاکر مولا علی ہیں اور وفادار رسول ہیں, تو ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا ہیں. جناب عمار یاسر کے بارے میں ملتا ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی, میرا انداز ذرا مختلف ہے دوسرے
वाइज़ीन मुकर्रीन से। तो मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता और अल्लाह मुझे हमेशा तौफीक दे कि मैं चुटकुले बयान करने वालों में से शामिल न हूँ, अहादीस बयान करता हूँ, अल्लाह करे आपको भी अच्छी लगे। जनाब अम्मार मस्जिद नबवी की तामीर में रसूल के साथ शामिल हैं, दूसरे सहाब भी शामिल हैं। हर सहाबी एक एक ईंट उठा के आ रहा है, लेकिन जनाब अम्मार एक की बजाय 2 ईंटें उठा के आ रहे हैं, एक अपने हिस्से की और एक सैयदुल अंबिया के हिस्से की। लेकिन ये वफाए रसूल है, ये मोहब्बत रसूल है। और देखिए अम्मार का रसूल के नज़दीक मकाम क्या है। अम्मार जा रहे हैं और गर्दो गुबार भी है, पसीना भी है, पेशानी से होता हुआ चेहरे पे आ रहा है, गर्दो गुबार भी चेहरे पे आ रही है। रसूल को ये बात बर्दाश्त नहीं कि मेरा सहाबी है और फिर अम्मार है। फरमाते हैं अम्मार जरा रुको, अम्मार के साथ साथ चल रहे हैं। अब अम्मार जब तेज चलता है तो सैयदुल अंबिया भी तेज चलते हैं, अम्मार आहिस्ता चलता है तो रसूल भी आहिस्ता चलते हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं। और जब गर्दो गुबार अम्मार के चेहरे पे पड़ती है और पसीना पेशानी से होता हुआ चेहरे पे आता है तो रसूल वो सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन कायनात का सरदार नबी अपनी अबा को उठाता है और उस अबा के साथ अम्मार का चेहरा साफ करता है। तो हम इन सहाबियों के गुलाम हैं जो अम्मार यासिर जैसे सहाबी हों। और रसूल फरमाते हैं अम्मार, ए अम्मार, जिस तरह किसी इंसान की आंखों को जिस्म के साथ हैसियत हासिल है, तेरी हैसियत मेरे साथ वही है जो आंखों को जिस्म के साथ होती है। गोया ये कह रहे हैं कि ए अम्मार, तू मेरी वो आंखें हैं जिससे मैं देखता हूं। तो इससे बड़ी क्या फजीलत हो सकती है जिसको अल्लाह कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए रसूल, जो पत्थर तूने फेंका वो तूने नहीं फेंका बल्कि तेरे अल्लाह ने फेंका है। और जब वो किसी से बैत लेता है, और ये अभी बैत का तरीकाकार आजकल ये है, हमारे यहाँ तो बैत होती नहीं है। मजहब जाफरिया में बैत सिर्फ मासूम की होती है, रसूल की बैत होती है या इमाम की बैत होती है। ये पीरों की बैतें वगैरह जो है ये गैर शरई काम है। अगर कोई करता है तो उसका अपना जाती फेल है, ये दीन का हिस्सा नहीं है। बैत सिर्फ मासूम की होती है। तो आजकल जो बैत करते हैं लोग हाथ नीचे रखते हैं और लोग दूसरे जो हैं उनके हाथ ऊपर होते हैं। लेकिन मौला इमाम रिजा सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि जब भी हमारे नाना किसी से बैत लेते थे तो लोगों के हाथ नीचे होते थे और उनका हाथ ऊपर होता था। पाक पैगंबर का हाथ लोगों के हाथों के ऊपर होता था। तो जब बैत रिजवान ली तो कुरान ने इस वाक़े को बयान किया है। कुरान में बाकायदा आयत करीमा मौजूद है बैत शजरा बैत रिजवान के नाम से। तो पाक पैगंबर ने बैत ली, लोगों के हाथ नीचे थे, पाक पैगंबर का हाथ ऊपर था। जब इस हालत को अल्लाह ने देखा तो इतना पसंद आया ये अमल, फरमाया लोगों तुम्हारे हाथों के ऊपर रसूल का हाथ नहीं, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, तुम्हारे हाथों के ऊपर तो अल्लाह का हाथ है। जिसको अल्लाह अपने साथ निस्बत देता है, हालांकि अल्लाह के हाथ नहीं है, अल्लाह के कान नहीं है, अल्लाह आज़ा व जवारे वाला नहीं है। और अगर कोई अल्लाह इस तरह का बनाता है तो वो मुशरिक है और काफिर है, जिसका अकीदा ये है कि अल्लाह जिस्म व जिस्मानियत वाला है। अल्लाह तो लैसा कमिस्लिही शैउन, वो तो किसी चीज की मिसल नहीं है। ये तो अल्लाह ने उनको शर्फ देने के लिए, इज्जत देने के लिए उनके अफ़आल को अपनी तरफ
نسبت دی ہے. جس طرح کہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. اب اللہ یعنی اس گھر میں رہتا تھوڑی ہے. بیت اللہ وہ ہوتا ہے یعنی اللہ، جس طرح میرا گھر ہے بیتی، میرا گھر، تو میرا گھر تو وہ ہے جس میں رہتا ہوں میں. تو بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ وہاں رہتا نہیں ہے اور اس کو مکان کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس نے اس مکان کو شرف دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے، فضیلت دینے کے لیے لوگوں سے کہا بیت اللہ یہ عام گھر نہیں، میرا گھر ہے. تو اسی طرح ان کے افعال کو اپنے ساتھ نسبت دیتا ہے. اب ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نبی معصوم نہیں ہوتے. مجھے اس بات سے غرض نہیں وہ مانے یا نہ مانے. میرا تو عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے ہر فعل میں، ہر فعل میں نبی معصوم ہوتا ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، قرآن ان کے ہر فعل کو اللہ کا فعل کہہ رہا ہے. وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کہتا ہے تو نہیں کرتا، یہ کام میں نے کیا. کوئی بھی کام کیا یا رسول یہ تو نے نہیں کیا، یہ کام میں نے کیا. ہر کام کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی. اب جو بھی رسول کی غلطی کا قائل ہے وہ رسول کی غلطی کا قائل نہیں، اللہ کی غلطی کا قائل ہے. جو بھی رسول کی غلطی کا قائل ہے کہ رسول غلطی کرتا ہے، وہ رسول کی غلطی کا قائل نہیں بلکہ اللہ کی غلطی کا قائل ہے، کیونکہ ان کے ہر فعل کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے. اور ان کے ہر فعل تو فعل، ان کا سوچنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. یہ آپ نے اکثر سنا ہے ذاکرین واعظین سے، اور یہ بالکل سچ ہے کہ مولا علی کا لقب ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، اذن اللہ ہے، لسان اللہ ہے. یہ مولا کی القاب ہیں، بہت سارے القاب ہیں. تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ کے ہاتھ پاؤں ہیں. اس کا مطلب بھی صرف یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف نسبت دی ہے کہ ان کے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ ہیں. اور پھر اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں مولا علی عین اللہ ہے، یعنی اللہ کی آنکھیں ہیں مولا علی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اذن اللہ کہتے ہیں تو علی کانوں سے وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. ہاتھوں کی اگر ذکر ہوتا ہے ید اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی ہاتھوں سے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، ہمارے نہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے پاس ایک شخص شکایت لے کر آیا. اس نے کہا کہ مولا نے مجھے چہرے پہ ضرب لگائی ہے. اس نے کہا کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہا میں کعبے کی زیارت کر رہا تھا. اور مولا نے کہا تو شرارت کر رہا ہے. تو انہوں نے میرے چہرے پر ایک تمانچہ رسید کیا. تو اب مولا کو آپ سزا دیجئے. تو اس نے جو جواب دیا وہ بڑے پتے کا ہے. وہ کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، بے شک حاکم وقت ہوں، لیکن بلکہ ساری کائنات کہتی ہے اور مسلمانوں کے خلیفہ نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ ان کا فعل اللہ کا فعل ہوتا ہے. تو گویا جو ان کی غلطی کا قائل وہ اللہ کی غلطی کا قائل، جو ان کی غلطی کا قائل وہ اللہ کی غلطی کا قائل. اور یہ صرف فعل کی بات نہیں، وہ تو جو سوچتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی سوچتے ہیں. حالانکہ سوچنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اگر میں یا آپ شریعت نے اگر ایک بندہ برائی کے بارے میں سوچتا ہے لیکن گناہ کرتا نہیں تو اس کو گناہ کا عذاب نہیں ہوگا. گناہ کا عذاب اس وقت ہی ہوگا جب وہ گناہ کرے گا. سوچنے کا نہیں ہے گناہ. لیکن یہ معصومین وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف سوچتی بھی نہیں ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے محمد اور آل محمد تم تو چاہتے ہی وہ ہو جو اللہ چاہتا ہے. تم تو چاہتے ہی وہ ہو جو اللہ چاہتا ہے.
جناب جابر بن عبداللہ انصاری بڑے مشہور صحابی ہیں، صحابیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے بڑی لمبی زندگی پائی، پاک پیغمبر کا زمانہ پایا، مولا علی کے دور، محمد باقر علیہ السلام کے دور میں بھی زندہ تھے۔ انہیں رسول نے ایک پیغام دیا تھا، کہا تھا کہ ایک میرا بیٹا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کا لقب باقر ہوگا، اس کو میرا سلام پہنچانا۔ اب جب سے سنا اس وقت سے محبت ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں، روایات میں ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو اتنا عشق تھا امام باقر علیہ السلام سے کہ جس جگہ بھی ہوتے تھے کہتے تھے این الباقر، این الباقر، باقر کہاں ہے، باقر کہاں ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، جب باقر ہے کوئی نہیں تو یہ کہتا کیوں ہے؟ وہ کہتا تھا نہیں، میرے رسول کا فرمان ہے، سچا ہے، جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ یہ چلا رہا، وقت چلتا رہا، آخر امام کی ولادت ہوئی اور کچھ عرصے بعد جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی ملاقات ہو گئی اور کہا کہ جب تعارف ہوا، فرمایا کہ میں ہی وہ باقر ہوں، تو فرمایا کہ آپ کو آپ کے نانا نے سلام پہنچایا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نا کہ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، ائمہ کو سمجھ نہیں آتی، جب خود رسول کہہ رہے ہیں کہ تم پر سلام ہو تو پھر کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ جب خود رسول سلام پہنچا رہے ہیں امام کو تو پھر سلام علیہ السلام کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ تو جب یہ بات ہو گئی تو اس کے بعد مولا نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا کہ اے جابر کیسے صبح کی، کیسا وقت گزر رہا ہے اور ایمان کی کیا حالت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مولا میں بڑا خوش ہوں اور اتنا خوش ہوں کہ صحت پہ بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، بیماری کو صحت دے تو صحت پہ راضی، جوانی دے تو جوانی پہ راضی، بڑھاپا دے تو بڑھاپے پہ راضی، امارت دے تو امارت پہ راضی، غربت دے تو غربت پہ راضی۔ ہماری خواہش اور اللہ کی خواہش میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی خطیب ممبر پہ آ کے کہے کہ اللہ کچھ اور چاہتا تھا اور مولا حسین کچھ اور چاہتے تھے تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، لیکن مذہب تشیع میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ محمد و آل محمد اور اللہ کی مرضی میں اختلاف ہو۔ وہ تو چاہتے ہی وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے، وہ تو چاہتے ہی وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے، ان کی خواہش اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہماری سمجھ کا جو ہے مسئلہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، افہام و تفہیم کا مسئلہ ہے، شاید سمجھایا نہیں جاتا اور کچھ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت ہی شریعت کا مسئلہ، اہم مسئلہ ہے دین اسلام کا، اور شیعہ تو سارے جانتے ہیں، دوسرے لوگوں کو الجھن ہوتی ہے، شاید ان کو سمجھ نہیں آتی کہ رسول کو اللہ نے دھمکی دے کر کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول اس پیغام کو پہنچا دے جو میں نے تیری طرف پہنچایا ہے، اگر یہ نہ پہنچایا تو تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ مولا علی کی ولایت تھی تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے، دین اسلام تھا اس سے مراد، یہ چھوٹا سا کام تھا، اس کے لیے اتنی تھوڑی دھمکی دینی تھی، اتنا سخت حکم کیوں بیان کرنا تھا؟ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، شاید کسی کو سمجھ آ جائے اور میری بھی بخشش کا سبب ہو جائے۔ مثال یہ ہے کہ ایک بندہ کسی بندے کا غلام ہے، نوکری کرتا ہے اس کے ہاں، جس کا وہ نوکر ہے اس نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ 30 سال تک مسلسل تم نے میرا یہ کام کرنا ہے، ماہانہ اتنی تنخواہ تمہیں ملے گی۔ مثلاً ادارے، کسی ادارے کا ہے، کسی شخص کا وہ نوکر ہے، اب وہ شخص اگر 30 سال مسلسل کام کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس نے پوری زندگی کام کیا، جو اس کا حق بنتا تھا پورا کیا ہے۔ اگر
15 سال کیا کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ کچھ تو کیا ہے لیکن مکمل نہیں کیا. اگر 10 سال کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ کچھ تو کیا ہے لیکن مکمل نہیں کیا. 5 سال کرتا ہے تو ہم کہیں گے کچھ تو کیا ہے لیکن مکمل نہیں کیا. لیکن اگر یہی تعداد گھنٹوں میں آ جائے کہ اس نے 24 گھنٹے کام کیا ہو تو ہم کہیں گے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اس نے کچھ بھی نہیں کیا, کیونکہ 30 سال کو 24 گھنٹوں کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے. تو اب رسول اللہ کے نوکر ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اللہ کا نوکر ہونا کوئی بری بات نہیں بلکہ فضیلت کی بات ہے کہ جس کو وہ اپنا نوکر بنائے, اس نے خود منتخب کیا ہے نا اس نوکری کے لیے, کسی نے خود درخواست تو پیش نہیں کی, اس نے منتخب کیا ہے, اور اس کا نوکر ہونا بڑی فضیلت ہے. تو یہ رسول ہیں اس کے نوکر. اب رسول شخص کا نام ہے, رسالت عہدے کا نام ہے, اور ان کا نام ہے محمد. انہوں نے 63 سال زندگی بسر کی ہے, اور 40 سال نبوت سے, اعلان نبوت سے پہلے رہے. نبی پہلے بھی تھے لیکن نبوت کا اعلان 40 سال کی ایج میں جا کر کیا. اب 40 سال پہلے اگر نکال لیے جائیں تو صرف بچتے ہیں 23 سال. 23 سال انہوں نے نبوت اور رسالت کی خدمت کی, اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچایا, لوگوں کو دین پہنچایا. لیکن یہ تو ہے ان کے پیغام پہنچانے کا وقت, لیکن رسالت کی عمر اس سے زیادہ ہے. اور میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ یہ آپ کا امتحان ہے کہ رسول 63 سال زندہ رہے تو رسالت کب تک رہی؟ یہ آپ سے سوال ہے میرا. رسالت قیامت تک ہے, کیونکہ ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں. اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ بعد میں کوئی نبی آنے والا ہے تو وہ کافر ہے, کیونکہ ختم نبوت ہو چکی, اور جو ختم نبوت کا قائل نہیں وہ کافر ہے. یہ آخری نبی ہیں اور ان کی رسالت کی عمر ہے قیامت تک. جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک رسالت ہے. بلکہ یہ بھی میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے کہا, بلکہ رسالت کی عمر اس سے بھی زیادہ. اگر قیامت پہ ختم ہو جائے تو بروز قیامت ہماری شفاعت کیسے کریں گے؟ تو ان کی کوئی عمر بیان نہیں کی جا سکتی. تو جتنی عمر زیادہ ہے, میں نے پہلے مثال دی کہ 30 سال اگر ذمہ داری ہے تو اگر 24 گھنٹے کام کرے تو اس کی کوئی نسبت نہیں. قیامت تک رسالت نے چلنا ہے. 23 سال خدمت کی ہے. اب 23 سال کو اگر قیامت کے ساتھ, قیامت تک جو عمر ہے رسالت کی, اس کے ساتھ نسبت دی جائے تو 0 ہے. اس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے, کیونکہ بہت لمبا عرصہ ہے رسالت کا. اب وہ جا رہے ہیں, جانا بھی ضروری ہے, اللہ کا پیغام ہے, اور اللہ جب بلاتا ہے تو کوئی وہاں پہ ٹھہر نہیں سکتا. 23 سال زندہ رہے, رسالت قیامت کے بعد بھی چلنی ہے. اگر نسبت دی جائے تو بہت کم نسبت بنتی ہے, نہ ہونے کے برابر بنتی ہے. تو ضروری ہے کہ کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ رسالت چلتی رہے, رسول بے شک چلا جائے, پیغام چلتا رہے, رسالت چلتی رہے, بے شک رسول چلا جائے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا اے رسول تیرے جانے کا انتظام ہونے والا ہے. کافر سوچ کے بیٹھے ہیں رسول چلا جائے گا, دین ختم ہو جائے گا. اب ایسا انتظام کر تو چلا بھی جائے تو دین قائم رہے. اس لیے بھائی علی کی امامت کا اعلان کر, وہ اپنے بعد اپنے آنے والے وصیوں کا اعلان کرتا رہے گا. یہ وصایت چلتی رہے گی, امامت چلتی رہے گی, دین باقی رہے گا, تیرا کام بھی چلتا رہے گا. تو گویا مولا علی کی ولایت کا اعلان کوئی عام اعلان نہیں بلکہ رسالت کا اعلان ہے, دین اسلام کی بقا کا اعلان ہے.
تو گویا رسول نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ کافر سوچ کے بیٹھے ہیں کہ دین ختم ہو جائے گا. اب دین ختم ہونے والا نہیں، بلکہ دین پھلے گا بھی صحیح، پھولے گا بھی صحیح، اور باقی بھی رہے گا. اور پھر جب یہ اعلان ہو گیا تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے رسول آج سے تیرے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتیں تمام کر دیں اور تیرے دین پہ میں راضی ہو گیا. اور اس کے بعد ایک اور بات کی اور فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، اے رسول وہ جو کافر سوچ کے بیٹھے تھے کہ دین کو تباہ کر دیں گے، تیرے اس اعلان نے ایک کام نہیں کیا بلکہ دو کام کیے ہیں. ایک کام تو یہ ہو گیا کہ دین کی اتمام ہو گئی، دین کامل ہو گیا، اور دوسرا کام یہ ہو گیا الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے. تو میں یہاں پہ یہ کیوں نہ کہوں کہ اللہ نے یہ کہا الیوم یئس الذین کفروا، کہ آج کافر مایوس ہو گئے کہ اے رسول تو نے اعلان امامت کیا، تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کی امامت کا اعلان کیا، کافر مایوس ہو گئے. تو گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی علی کی ولایت سے مایوس ہو، چاہے جس زمانے میں ہو، وہ کافر ہوتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں. تو بات صحابیوں سے چلی تھی. تو رسول کے کچھ صحابی ایسے بھی ہیں، آپ ہوں میں ہوں، دنیا کا ہر بندہ اس کا یہ شوق ہے کہ وہ جنت میں جائے. ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں. لیکن نبی کے کچھ صحابی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول فرماتے ہیں ان الجنت تشتاق الی ثلاثن، لوگوں میرے 3 صحابی ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، جن کی جنت مشتاق ہے کہ کب تشریف لاتے ہیں اور میرے لیے باعث زینت بنتے ہیں. فرماتے ہیں میرا پہلا صحابی سلمان ہے، اور دوسرا صحابی ابو ذر ہے، اور تیسرے صحابی کا نام مقداد ہے. میرے تینوں صحابی ایسے ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے کہ کب تشریف لاتے ہیں. تو بات پہلے بھی میں نے یہ کی تھی کہ ہم تو صحابیوں کے غلام ہیں. ہر اس صحابی کے غلام ہیں جس کے کردار سے رسول کے ساتھ وفا کی خوشبو محسوس ہو. تو جس طرح رسول کے صحابی ہیں، اسی طرح مولا امام حسین کے بھی کچھ صحابی ہیں. اور مولا حسین کے وہ صحابی ہیں کہ مولا خود فخر کر کے کہتے ہیں کہ میرے نانا کے بھی صحابی تھے، میرے بابا کے بھی صحابی تھے، میرے بھائی کے بھی صحابی تھے، لیکن جیسے میرے صحابی ہیں نہ نانا کے تھے، نہ بابا کے تھے، نہ بھائی کے تھے. صحابیوں پہ مولا کو فخر ہے. اور انہی صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے جس کا نام ہے قمر بنی ہاشم، حضرت عباس. یہ وہ ہستی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اتنے خوبصورت تھے قمر بنی ہاشم. ایسے نہیں کہا جاتا قمر بنی ہاشم. اتنے خوبصورت تھے کہ جب شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ حضرت عباس گھر سے نکلتے تھے تو لوگ ایک دوسرے کو جا کر بتاتے تھے، دکانداروں فلاں گاہکوں رک جاؤ اور آؤ ذرا دیکھو، آج اگر چاند دیکھنا چاہتے ہو زمین پہ تو آؤ، ایک حسین کا چاند آ رہا ہے، ایک علی کا چاند آ رہا ہے. اگر چاند ایک کی بجائے 2 چاند دیکھنا چاہتے ہو تو آج اہل بیت کے گھر سے 2 چاند نکل رہے ہیں. ایک کا نام علی اکبر ہے اور ایک کا نام عباس ہے، قمر بنی ہاشم. اور یہ وہ ہستی ہے جس کو اہل بیت سے محبت تھی اور اہل بیت کو اس سے بڑی محبت تھی. بڑی ہستی ہیں حضرت جناب زہرا صلوات اللہ علیہا. میں یہ چند فضائل کے جملے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کی تیاری ہو جائے مصائب کے لیے. اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ
نعرے زیادہ لگانا یا زیادہ رونا یہ مصائب یا مجلس کی زینت نہیں، بلکہ خلوص کے ساتھ مجلس کو سننا اور اس میں رونا یہ عبادت ہے۔ چاہے چند آنسو آ جائیں، ضروری نہیں کہ انسان دھاڑے مار کر روئے، خلوص کے ساتھ آنسو آ جائے۔ اور میرا امام فرماتا ہے جس کے ایک آنسو آئے اور جس سے مچھر کا پر تر ہو جائے اس پر جنت واجب ہے۔ بس تیاری کریں کہ یہ عبادت ہے، ہمیں ثواب حاصل ہو۔ اس شخص کو باہر اٹھا دو بہتر رہے گا، اس کو باہر بھیج دیں، میرا خیال بہتر رہے گا، اس کو باہر بھیج دیں، باہر بھیج دیں۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں۔ بی بی کا بڑا مقام ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک شخص کو بی بی خواب میں ملی اور کہنے لگیں کہ اے زائر تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا۔ یہ کہتا ہے بی بی میں تو آپ کے بیٹے حسین کی روزانہ زیارت کرتا ہوں۔ بی بی کہتی ہے تو میرے بیٹے حسین کی زیارت کرتا ہے؟ پھر کہتا ہے آپ کے کون سا بیٹا جس کی میں زیارت نہیں کرتا؟ بی بی کہتی ہے ایک میرا اور بیٹا بھی ہے جس کا نام عباس ہے تو اس کی زیارت نہیں کرتا۔ حضرت عباس وہ ہستی ہیں جس کو حضرت زہرا بھی اپنا بیٹا کہتی ہیں۔ اور یہ بھی روایات میں ہے بروز قیامت اللہ کہے گا میرا حبیب اے سید الانبیاء اپنی امت کی شفاعت کر، تو رسول فرمائیں گے میری بیٹی زہرا تو دعا کر، تو شفاعت کر میری امت کی۔ جب بی بی آئے گی پورا قیامت کا منظر ہوگا، پورا اہل محشر روئے گا۔ بی بی کے ہاتھوں میں دو بازو ہوں گے جو کٹے ہوئے بازو ہوں گے، اور کہیں گی اے میرے بابا کیا تیری امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو کافی نہیں ہے؟ کیا تیری امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے بازو کافی نہیں ہے؟ ایک بندہ، ایک شخص امام زین العابدین کے پاس آیا، اس نے مولا کا ذکر کیا، حضرت عباس کا ذکر کیا، مولا کھڑے ہو گئے، پھر ذکر ختم ہوا، پھر بیٹھ گئے، اس نے پھر ذکر کیا، مولا پھر کھڑے ہو گئے، پھر اس نے ذکر کیا، پھر مولا کھڑے ہو گئے۔ راوی کہتا ہے میں نے ایک بار نہیں 9 بار حضرت عباس کا نام لیا، ہر بار مولا اٹھتے رہے۔ یہ کہتا ہے کہ مولا اب میں ذکر نہیں کروں گا، آپ کو بار بار پریشانی ہو رہی ہے، اٹھنا پڑ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے شخص تو نے 9 دفعہ میرے چچا کا نام لیا، میں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا، تو اگر صبح سے لے کر شام تک میں میرے چچا کا نام لیتا رہے میں بار بار کھڑا ہوتا رہوں گا۔ میرے چچا عباس کا ہم پر احسان ہی اتنا ہے۔ تو یہ وہ بلند ہستی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا جعفر تیار کہ جنگ موتا میں بازو کٹ گئے تھے، اب وہ جنت میں 2 پروں سے پرواز کرتے ہیں۔ میرا چچا عباس بھی ان کے بھی 2 بازو جو کٹ گئے تھے، آج وہ بھی جنت میں 2 بازوؤں کے ساتھ پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ معصومین سے بہت ساری روایات ہیں اس ہستی کی عظمت کے لیے۔ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَجُلٌ فَقِيهٌ، وہ اپنے زمانے کا مجتہد تھا، وہ رجل فقیہ تھا۔ اس جگہ پہ 2 باتیں بیان کرنا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مولا عباس کوئی جاہل شخص نہیں تھے جس طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عباس امام حسین کے ساتھ اکڑ جاتے تھے کہ میں یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا۔ وہ تو بڑے عالم تھے، بڑے مجتہد تھے، فقیہ تھے اور مولا کے تابعدار تھے۔ وہ تو مولا کے سامنے اف بھی نہیں کرتے تھے۔ میں بلکہ یہ کہوں تو یہ حقیقت ہوگی اور حقیقت ہے کہ جو نسبت رسول کے ساتھ مولا علی کو ہے وہی نسبت حضرت حسین کے ساتھ حضرت عباس کو ہے۔ انہوں نے بھی کبھی رسول کی گستاخی نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، اور انہوں نے حضرت امام حسین کی کبھی گستاخی اور نافرمانی نہیں کی۔ اور دوسری بات جو اس جملے میں ہے وَرَجُلٌ فَقِيهٌ،
اور وہ یہ ہے کہ مجتہد ہونا کوئی کوتاہی اور غلطی کی بات نہیں، مجتہد ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور یہ مجتہد کوئی آج کی پیداوار نہیں بلکہ پہلے سے تھے، اسی وجہ سے امام نے کہا ہوا رجل فقیہ، وہ اپنے زمانے کا مجتہد تھا۔ اور امام حسین جیسی ہستی جس کو یہ کہیں کہ جب جاتے ہیں بھائی کے پاس تو دو جملے اور بھی ہیں امام کے، لیکن ایک جملہ اس سے پہلے فرماتے ہیں یا عباس بنفسی انتا، ساری دنیا یہ کہتی ہے اے حسین میں تم پہ قربان ہو جاؤں، اے حسین میں تجھ پہ قربان ہو جاؤں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب امام اپنے بھائی کے لاشے پہ گئے تو فرمایا یا عباس بنفسی انتا، اے عباس میں حسین تجھ پہ قربان ہو جاؤں، اے عباس میں حسین تجھ پہ قربان ہو جاؤں، میں قربان ہو جاتا تو بچ جاتا۔ بڑا ناز تھا اہل بیت کو، میں بسیں پڑھنے لگا ہوں، آپ کی بھی عبادت ہو جائے میری بھی عبادت ہو جائے۔ بڑا ناز تھا اہل بیت کو حضرت عباس پہ۔ دو جملے امام سے منسوب ہیں، جب لاشے پہ گئے نا تو دو جملے کہے تھے، وہ کہا تھا اے عباس جب تک تو زندہ تھا قوم اشقیاء آرام سے نہیں سو سکتی تھی، اب تو چلا گیا قوم اشقیاء آرام سے سوئے گی۔ اے عباس جب تک تو زندہ تھا علی کی بیٹیاں آرام کرتی تھیں، اب تو چلا گیا علی کی بیٹیوں کے آرام ختم ہو گئے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آیت اللہ العظمی حضرت ابو القاسم خوئی جب بھی حضرت عباس کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو ایک مخصوص سلام پڑھتے تھے، باقی جگہ بھی سلام پڑھتے تھے لیکن یہاں پہ ایک مخصوص انداز ہوتا تھا، اور وہ یہ انداز تھا کہ پہلا سلام یہ کہتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تم پر میرا سلام، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تم پر میرا سلام۔ اور پھر دوسرا جملہ کہتے تھے کہ السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے تم پر میرا سلام۔ مرحوم علامہ بحر العلوم کے دور میں حضرت عباس کی قبر پھٹ گئی، اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے حکم دیا کہ قبر کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ جب تعمیر ہو رہی تھی تو بحر العلوم کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ عالم دین ہیں، آپ کی نگرانی میں قبر تعمیر ہو۔ مسجد قبر کی تعمیر کے دوران مستری نے حضرت بحر العلوم سے ایک سوال کیا، کہتے ہیں آپ بہت بڑے عالم ہیں، میں ایک سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کرے وہ سوال۔ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ حضرت عباس کا قد بڑا دراز تھا، کیا یہ حقیقت ہے؟ کہتے ہیں ہاں یہ حقیقت ہے، حضرت عباس کا قد بہت بلند تھا۔ کہتے ہیں پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے اگر حضرت عباس کا قد اتنا دراز تھا کہ ان کے پیر رکابوں سے نکلتے وقت زمین پر خط کھینچتے تھے تو یہ قبر چھوٹی کیوں ہے؟ یہ قبر چھوٹی کیوں ہے؟ بحر العلوم فرماتے ہیں نہ خود رو نہ مجھے رولا، دشمن نے ظلم اتنا کیا تھا جو امام کو ملی دفن کر دی۔ اب یہ بھی سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے کہ مولا حضرت عباس کا سر نیزے پہ سوار نہیں ہوتا تھا، ہر بندہ اپنے انداز سے بیان کرتا ہے۔ میں ایک مثال دے کے بیان کرنا چاہتا ہوں، حقیقت اس سے ہٹ کے ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ مولا کو شرم محسوس ہوتی تھی، کسی بھی دو گھروں کے اگر اختلافات پیدا ہو جائیں تو ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جس سے ایک گروہ کو بہت غصہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے۔ حضرت عباس سے قوم اشقیاء کو بڑی دشمنی تھی اور حضرت عباس پر ان کو بڑا غصہ تھا۔ جب حضرت عباس جب تک زندہ تھے کسی کی جرت نہیں تھی کہ حضرت عباس پر وار کر سکے، لیکن جب حضرت عباس زین سے زمین کی زینت بنے پھر جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ساری لاشیں دفن ہو گئی، بنی اسد نے لاشیں دفن کی تو مولا امام زین العابدین نے کہا کہ او میرے چچا عباس کی لاش باقی رہ گئی۔ کہتے وہ پہلوان
وہ بڑا مرد مجاہد جس کے جسم سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑا بہادر تھا، اس کی لاش کی بات کر رہے ہو؟ ہاں کہتے ہیں میرا چچا عباس ہے۔ کہتے ہیں اس کی لاش تو اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ ہم ایک طرف سے اٹھاتے ہیں دوسری طرف سے گر جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عباس کا سر بھی زخمی اتنا ہو چکا تھا کہ نیزے پہ سوار ہونے کے قابل نہیں تھا۔ قوم اشقیاء نے ظلم ہی اتنا کیا تھا کہ سوار ہونے کے قابل ہی نہیں تھا۔ صبح سے لے کر شام تک اجازت مانگ رہے تھے، مولا مجھے اجازت دیجئے، مولا مجھے اجازت دیجئے۔ مولا فرما رہے تھے عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، تو چلا گیا تو فوج ختم ہو جائے گی۔ اب سارے چلے گئے، جب سارے چلے گئے کہنے لگے مولا اب تو فوج ختم ہو گئی، سپہ سالار کیسا؟ کہتے نہیں عباس ابھی نہیں۔ حضرت عباس واپس لوٹے۔ حضرت عباس کو قدرت وہاں لائی جہاں پہ وہ خیمہ تھا جہاں پہ خالی مشکیزیں پڑے تھے۔ حضرت عباس کی نظر پڑی، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے جاں بے لب ہیں، کوئی اپنے رخساروں سے مشکیزے کو لگاتا ہے، کوئی سینے سے لگاتا ہے، کوئی لبوں سے لگاتا ہے۔ حضرت عباس سے برداشت نہ ہو سکا، فرماتے ہیں میرے بھائی، اے میرے مولا، اگر جنگ کی اجازت نہیں دیتے تو پانی کی اجازت تو دے دو، یہ بچوں کی پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں عباس جاؤ پانی لے آؤ۔ خود سوار کیا، روایات کہتی ہیں خود سوار کیا، لیکن تھوڑی دیر حضرت عباس چلے تھے، قدموں کی آٹ محسوس کی، پیچھے دیکھا میرا بھائی پیچھے آ رہا ہے۔ کہتے خود تو تیار کر کے بھیجا تھا، واپس کیوں آ رہے ہو، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ زین سے زمین پہ آئے، بھائی کے گلے لگے، دونوں بھائی گلے لگ کر روئے۔ کہتے ہیں عباس تجھے پتا ہے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، عباس تو میرا بھائی ہے، تو میری کمر کا زور ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ پھر سوار کیا، حضرت عباس چلے گئے۔ اب حالت کیا تھی؟ تین منظر بنے۔ ادھر حضرت عباس نے 4000 تیر انداز 4000 فوجیوں سے کنارے کو خالی کرایا اور دریا کے اندر اپنے گھوڑے کو داخل کیا۔ خود بھی پانی نہیں پیا، گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم گھوڑے کی تعریف کیوں کرتے ہیں، گھوڑا وفادار ہی اتنا تھا۔ حضرت عباس نے کہا گھوڑے پانی پی، گھوڑا کہتا ہے کیسے پیوں، ابھی تو بھی پیاسا ہے، حسین بھی پیاسا ہے۔ گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، مولا عباس نے بھی نہیں پیا، چلو پانی کا بھرا پھر پھینک دیا۔ شاید اس وجہ سے کہ حضرت عباس کو شاید اپنے بابا علی کی وہ وصیت یاد آ گئی، فرمایا عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین پیاسا ہو۔ پانی نہ پیا، مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھر کے باہر نکلے۔ امام کی کیا حالت تھی؟ اونچی جگہ، کربلا میں سب سے اونچی جگہ کھڑے تھے کہ میری نظر عباس پہ رہے۔ اگر حضرت سکینہ کی نظر اپنے بابا پہ تھی۔ یہ تین منظر بنے۔ اب اگر علم جھکتا تھا مولا جھکتے تھے، سکینہ روتی تھی، بچے پوچھتے تھے روتی کیوں ہو، تیرا بابا جھکتا کیوں ہے؟ کہتی تھی دیکھو میرا بابا اس لیے جھک رہا ہے کہ میرے چچا کا علم جھک رہا ہے۔ اب کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، لیکن کسی میں جرت نہیں تھی، سارے چھپ چھپ کے وار کر رہے تھے۔ ایک کمینے نے چھپ کر وار کیا، مولا کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ اب مشکیزے کو دوسرے کندھے پہ رکھا، اب دوسرے نے چھپ کر وار کیا، دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ فرما رہے تھے اے حسین میرے دونوں بازو قلم ہو جائے، تیری اولاد کے صدقے، تیری اولاد کی خاطر میں قربان ہو جاؤں، لیکن پانی پہنچ جائے۔ میری سب سے زندگی کی پونجی، میری زندگی کا سہارا، میرا سب کچھ یہ ہے کہ اگر پانی پہنچ جائے تو میں کامیاب ہوں۔ پانی کو بچا رہے تھے، تیر جدھر سے آتا تھا جسم میں برداشت کرتے تھے، پانی کو بچاتے تھے۔ کوئی تیر پیشانی پہ لگتا تھا، کوئی جسم پہ لگتا تھا۔ میرا آپ سے سوال ہے اگر کسی کو بھی کانٹا بھی چبھے تو اس نے نکالنا ہو تو ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے۔ علی کے اس بیٹے کو تیر تو بے شمار لگے تھے، اب تیر نکالے کیسے، بازو تو ساتھ تھے نہیں، پھر بھی مشکیزہ بچا رہے تھے۔ آخر ایک کمینے نے مشکیزے کا نشانہ لیا، لیکن
لیکن تیر آنکھ میں جا کر لگا، تیر آنکھ میں جا کر پیوست ہو گیا، درد بڑی ہو رہی تھی، نکال سکتے نہیں تھے، پیروں کو رکابوں سے نکالا، گھٹنوں کے بل اٹھے اور گھٹنوں کے سہارے تیر کو نکالا۔ اب ایک اور کمینے نے تیر کا نشانہ لیا۔ حضرت عباس کو کسی بات کا دکھ نہ تھا، لیکن جب اس نے نشانہ لیا حضرت عباس کے اس مشکیزے پہ لگا، پانی زمین پہ آیا، پانی زمین پہ نہ آیا، حضرت عباس کی آس اور امید پہ پانی پھر گیا۔ اب گھوڑے سے کہتا ہے واپس نہیں، اب کربلا چل، اب میں نے خیمے جا کے بھی کیا کرنا ہے، مجھے سکینہ سے شرم آ رہی ہے، پانی لے نہیں جا سکتا، اب میں پانی تو لے جا نہیں سکتا، اب میں نے خیمے بھی جا کے کیا کرنا ہے۔ اب دنیا کا طریقہ کار یہی ہے، جب کوئی بھی گھوڑے سوار زین سے زمین پہ آتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ حضرت عباس کسی ذاکر کے خام میں آئے، کہنے لگے تو میرے مصائب نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے میں تو آپ کے مصائب پڑھتا ہوں، میں تو آپ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں تو عباس کے مصائب نہیں پڑھتا، میرا وہ جملہ نہیں پڑھتا کہ جب بھی کوئی گھوڑے سوار زمین پہ آتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرے تو ہاتھ ساتھ نہیں تھے، میں زمین پہ کیسے آیا۔ آخری سلام کیا، السلام علیکہ یا حسین، اے میرے بھائی حسین آپ پر میرا آخری سلام۔ اب روایات یہی کہتی ہیں امام ہر جنازے پہ آئے، ہر لاش پہ آئے، دوڑتے ہوئے آتے تھے، کسی جگہ رکتے نہیں تھے، قوم اشقیاء کا مقابلہ بھی کرتے تھے، تیروں سے تلواروں سے مقابلہ بھی کرتے تھے، لیکن لاش پہ جلدی پہنچتے تھے۔ لیکن یہاں پہ امام جب آئے تو کچھ مشکلیں بھی پیش آئیں اور یہ طریقہ بھی چھوڑنا پڑا، ہر لاش پہ ڈائریکٹ آتے تھے، جلدی پہنچتے تھے، لیکن جب حضرت عباس کی لاش پہ آئے تو ایک جگہ نہیں 5 جگہ پہ رکنا پڑا۔ پہلے گھوڑے سے اترے تو دایاں بازو اٹھایا، پھر گھوڑے سے اترے تو بایاں بازو اٹھایا، پھر گھوڑے سے اترے تو مشکیزہ اٹھایا، پھر گھوڑے سے اترے تو علم اٹھایا، پھر گھوڑے سے اترے تو بھائی کی لاش پہ پہنچے اور بھائی کو دیکھا تو رو رہا ہے، کہہ رہے عباس تو روتا کیوں ہے؟ کہتے ہیں رو نہیں تو کیا کرو، صبح سے لے کر عصر تک، صبح سے لے کر اب تک سارے شہید ہوتے رہے، جو بھی بلاتا تھا آپ آتے تھے، تھوڑی دیر بعد آپ نے گھوڑے سے اترنا ہے، آپ کو اٹھانے کے لیے کون آئے گا؟ فرماتے ہیں کوئی خواہش ہے؟ فرماتے ہیں ہاں میری ایک خواہش ہے، میری آنکھوں میں مٹی ہے یہ صاف کریں۔ فرماتے ہیں عباس کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں میں یہ دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی جوان چلا جائے تو بھائی پہ کیا اثر ہوتا ہے، اگر جوان بھائی دنیا سے چلا جائے تو بھائی پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں الان ان کسرت ظہری، عباس میری تو کمر کا زور ٹوٹ گیا، اے عباس میں تو ختم ہو گیا، تیرے بعد میری کمر کا زور ٹوٹ گیا۔ اور فرماتے ہیں مولا میری ایک اور خواہش ہے۔ فرماتے ہیں کیا خواہش ہے؟ فرماتے ہیں مولا میری لاش کو خیمے نہ لے جائیے۔ فرماتے ہیں عباس تو لاش کو کیوں نہیں خیمے لے جانا چاہتا، تو خیمے کیوں نہیں جانا چاہتا؟ فرماتے ہیں اس لیے مولا میں خیمے اس لیے نہیں جانا چاہتا، میں سکینہ سے وعدہ کر آیا تھا پانی لے آؤں گا، مجھے تیری بچی سے شرم آتی ہے۔ دوسری وجہ مولا یہ ہے، مولا دوسری وجہ یہ ہے خیمے نہ جانے کی، ہر کسی کو مجھ پہ آس تھی، متا ہو سکتا ہے میری لاش دیکھ کر کوئی مستور مرنے سے پہلے مر جائے۔ اب مولا اٹھے، بھائی کو آخری ودا کیا، مشکیزہ بھی اٹھایا اور علم بھی اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے، یہ کیوں نہ کہوں لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے تھے۔ ادھر نگاہ پڑی حضرت سکینہ کی، بچوں سے کہہ رہی تھی لوگوں بچوں ٹھہرو ابھی میرا چچا آ رہا ہے، وہ دیکھو سامنے علم آ رہا ہے، وہ سامنے علم آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے۔ جب دیکھا کہ بابا آ گئے لیکن علم بھی آیا، مشکیزہ بھی آیا، مگر ساتھ حضرت عباس نہ آئے۔ فرمایا بابا آپ تو آ گئے، علم بھی آ گیا،
مشکیزہ بھی آ گیا، چچا کیوں نہ آیا؟ فرمایا قد قتل عمک، اے بیٹی تیرا چچا مارا گیا۔ اب سکینہ روئی اور کہا بچیو اب پانی نہ مانگنا، میرا چچا مارا گیا۔ خیام کے اندر جناب زینب کی آواز آئی، اے بیبیو آج سے میں تمہارے پردوں کی ضامن نہیں، وہ چلا گیا جو میرے پردے کا محافظ تھا۔ یا